سال 2014 اپنی تمام تر رنگینیوں، اداسیوں اور شادمانیوں کے ساتھ اختتام کو پہنچا، اور یقیناً آپ نے بھی زندگی کے ایک سال کی کمی کے ساتھ اپنے متعین الہدف کے محصل کا اضافہ بھی کیا ہوگا۔ فارمیسی جیسے مقدس اور محترم پیشے اور ادویات و صحت جیسے بہترین علم سے دکھی انسانیت کی خدمت کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کا اہتمام کیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنی پوری زندگی اسی پیشے کے ساتھ اپنے شریک حیات کی طرح لازم و ملزوم ہے، اور اس کی خوشی کے ساتھ ہماری خوشی اور غم کے ساتھ غم جڑا ہوا ہے۔ اس کی ترقی اور خوشحالی سے ہماری عظمت و رفعت اور تنزلی اور زوال کے ساتھ رنج و الم مشروط ہے۔ اسی لیے ہمیں اس کی ترقی اور برتری کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس کے نمائندے افراد، کارکن اور تنظیموں کو مضبوط و مستحکم کرنا ہوگا۔ ماہرین ادویات کی نمائندہ تنظیمیں، ہماری پیشہ ورانہ نمائندگی ہماری بنیادی قانونی اور انسانی حق ہے، جسے حکومت پاکستان نے ایک جمہوری اور فلاحی ریاست ہونے کی وجہ سے تسلیم کیا۔ چنانچہ پیشہ فارمیسی میں ابھی تک صرف 2 تنظیمیں پاکستان فارماسسٹ فیڈریشن (PPF) اور پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن (PPA) ماہرین ادویات کی نمائندہ اور سوسائٹی ایکٹ 1960 کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ PPA کو ڈرگ ایکٹ کے تحت سرکاری حیثیت حاصل ہے، مگر بدقسمتی سے اس تنظیم پر گزشتہ 25 سالوں سے پروفیشنل گروپ کے نام سے ایک سرکاری تولہ قابض ہے، جنہیں ادویات کی تعلیم کے کئی اداروں کے سربراہان کے آشرواد حاصل ہیں، جن کا ہمارے دلوں میں استاد و بزرگ ہونے کی وجہ سے بڑا ادب اور احترام ہے، لیکن ان کا یہ فعل اخلاقی اور قانونی اور پیشہ ورانہ تقاضوں کے منافی ہے۔ دوسرا، انہیں جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب اور پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ اس گروپ کے چند افراد نے اس سال ایک نئی عوامی اصطلاح کی روح سے جناب شہباز شریف صاحب کے گلو بٹ ہونے کا بہترین کردار ادا کیا ہے۔ گلو بٹ تو بیچارہ پھر بھی قانون اور کیمرے کی گرفت میں آ گیا، مگر یہ سرکاری بدماش ابھی تک اللہ کی رسی کے دراز ہونے اور فارمیسی برادری کے بے خبر ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور گزشتہ 25 سالوں سے کبھی غنڈہ گردی کی بنیاد پر بلا مقابلہ، کبھی غیر منصفانہ الیکشن کا ڈھونگ رچا کر PPA کے واحد نمائندہ اور کبھی بغیر الیکشن کے کسی ڈائریکٹر کی طرح ماہرین ادویات کے زبردستی نمائندگان کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ عرصہ دراز سے ان کی رعونت اور دہشت گردی کا ڈنکا بجتا چلا آ رہا ہے۔ مزید برآں، اس سرکاری گروہ نے اپنی انتخابی دورانیہ ختم ہونے کے باوجود 2013 میں فی زمانہ ایک مناسب کانفرنس کا انعقاد کیا اور پوری دنیا کے ساتھ ملک اور قوم اور خصوصاً فارمیسی برادری کو یہ پیغام دیا کہ یہ لوگ پیشہ فارمیسی کے سیاہ سفید کے مالک اور اس اندھیرے نگری کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ یہ صوبہ پنجاب کے گلو بٹ ہیں، جب جہاں جیسے اور جس کی مرضی چاہے گاڑی کے شیشے توڑ دیں، ان سے کوئی باس پرس کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے پروفیسروں، سائنسدانوں اور اہل علم و دانش سے انتہائی ادب کے ساتھ اس شمولیت کا قانونی، اخلاقی اور شرعی جواز ضرور پوچھتے ہیں، ان کے مقام اور حیثیت کا تعین کرنا چاہتے ہیں، قانون و انصاف کے انسانی تصور اور اس کے تقاضوں کا استفسار کرتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں مٹی کے مادو، حکومتی ایوانوں کے درباری، بازار حسن میں بکنے والے پھولوں کے گجرے، اپنے مفادات کے پجاری اور اختیارات و اقتدار کے سامنے ریزہ ہونے والے بے حیثیت لوگ تو نہیں کہیں گے، لیکن انہیں یقیناً اس طرز عمل کی قانونی، اخلاقی، شرعی حیثیت کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جانوروں میں نمایاں فرق رکھا ہے۔ ہمیں اشرف المخلوقات تخلیق کر کے دوسری تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے الیکشن 2014 میں فارماسسٹ الائنس کے تین امیدواروں پروفیسر ڈاکٹر طہٰ نذیر، عبدالعلیم اور عبدالمقیت سومرو نے بلا ترتیب صدر پنجاب، نائب صدر فیصل آباد، نائب صدر ملتان کے لیے حصہ لیا، مگر بدقسمتی سے ایاز علی خان، چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب کی سرکردگی میں سرکاری اختیارات اور وسائل کا کھلا اور غیر قانونی استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں پنجاب میں پروفیشنل گروپ کی کٹ پتلی، غیر مؤثر اور بزدل لوگ مسلط کر دیے گئے، تاکہ صوبے میں کوئی ڈرگ رول 2007 کی نفاذ کی بات نہ کر سکے، کوئی فارمیسی کے بااختیار ڈائریکٹوریٹ کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو، کوئی ڈرگ سیل لائسنس کے صرف فارمیسسٹ کو جاری کرنے کا تقاضا نہ کرے، نہ سروس اسٹرکچر کا جھگڑا ہو، نہ فارمیسسٹ کا پیشہ ورانہ ادویاتی طبی کردار
کا جھنجھٹ۔ چنانچہ PPA پنجاب کی موجودہ کابینہ پیشہ فارمیسی کے اصل مسائل سے احتراز کر کے فارمیسی کی دشمنی کا صحیح اور بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب کی مبینہ دھاندلی اور اختیارات کے غیر قانونی استعمال کی مذمت۔ فارماسسٹ الائنس، پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے اکابرین نے ملک کی موجودہ جملہ انتخابی بے قاعدگی اور دھاندلی کے عنوان سے پیدا ہونے والے سیاسی و انتظامی بحران کے حوالے سے کئی دفعہ مختلف انداز میں رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ہم یقیناً ایک پیشہ ورانہ گروپ ہونے کی وجہ سے کسی بھی سیاسی، گروہی اور فرقہ وارانہ وابستگی کا انکار کرتے ہیں اور ہر طرح کے سیاسی عزائم کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف اور صرف پیشہ فارمیسی کی ترقی و برتری کو ترجیح دیتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ہم مجموعی ملکی، سیاسی، معاشی اور سماجی حالات سے انہیں الگ نہیں رکھ سکتے اور فارمیسی کے الیکشن 2014 میں ہونے والی مبینہ دھاندلی، بددیانتی اور سرکاری اختیارات کے غیر قانونی استعمال کا جناب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، جن کی سرکردگی میں چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب نے سرکاری اختیارات کا غیر قانونی استعمال کیا اور انتخابی بددیانتی اور دھاندلی برپا کی۔ اسی مقصد کے لیے انہیں راولپنڈی سے پنجاب سیکریٹریٹ بلایا گیا۔ ان کی چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب کی پوزیشن کے لیے مکمل اہلیت نہ ہونے کے باوجود تعینات کیا گیا۔ جناب میاں صاحب ہی کے ایم پر خان صاحب نے پیشہ فارمیسی کی گلو بٹ کا بہترین کردار ادا کیا۔ اپنے بغل میں بیٹھے پنجاب کو کوالٹی کنٹرول بورڈ کے نگران کو چیف الیکشن کمیشن متعین کیا۔ پورے پنجاب کے الیکشن کنوینئنس اپنے تحت سرکاری افسران متعین کیے۔ پورے الیکشن کی براہ راست نگرانی کی۔ تمام اہم شہروں میں بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ اس کے علاوہ جناب موصوف نے تقریباً تمام اہم اداروں میں بذات خود رابطہ فرمائے، جس کے نتیجے میں آج کی موجودہ PPA کی غیر مؤثر، کمزور اور لاغر پیشہ ورانہ نمائندے سامنے آئے۔ ان تمام حقائق کی تفاصیل ہمارے جاری کردہ کرتاس الپیس نمبر 31714 PA مورخ جولائی 21، 2014 میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہمارے جاری کرتاس الپیس پر کسی قسم کا کارروائی عمل نہ لانا ان کے اس مکروہ دھندے میں ملوث ہونے کی کھلی نشاندہی کرتا ہے۔ لہٰذا ہم جناب شریف برادران اور PMLN کے انتخابی دھاندلیوں برپا کرنے اور سرکاری وسائل و اختیارات کے غیر قانونی استعمال کے قائل ہیں، اور فارمیسی برادری، پاکستانی عوام، ملکی عدلیہ اور اہل علم و دانے سے امید کرتے ہیں کہ ملک میں قانون و انصاف کی بالادستی کے لیے ہمارے جہد مسلسل کی حمایت جاری رکھیں، سستی اور بیمار انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دیں، غریب مریضوں کو بہترین اور معیاری ادویاتی سہولیات کی فراہمی میں ہماری مدد کریں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ملک و قوم کو ظلم و بددیانتی برپا کرنے والے شر پسند عناصر سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم فارماسسٹ بھائیوں اور بہنوں، بات صرف یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے اثرات و نتائج دور تلک جاتے ہیں، کیونکہ پیشہ فارمیسی کی یہ غیر قانونی، بے بس اور کسی بھی اخلاقی جواز سے خالی قیادت کوئی نمایاں کام کرنے کی صلاحیت سے آری ہے، بلکہ شاید انہیں پیشہ فارمیسی کے مسائل کا صحیح ادراک بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کسی ہوٹل پہ پرتکلف محفل برپا کرتے ہیں، کبھی کسی ادویاتی تعلیمی ادارے میں کسی ورکشاپ کی صدارت فرما رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی شخصیت کو استقبالیہ دیتے ہیں، کبھی بڑے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، کبھی گورنر پنجاب کے ساتھ فوٹو سیشن کراتے ہیں، کبھی سیکرٹری ہیلتھ سے ملاقات کر کے تجاویز دینے کی بجائے نئی ہدایات لے آتے ہیں۔ یہ 2 سال اسی طرح کریں گے، قیادت کی مراعات سے مخصوص ہوں گے، پھر دوبارہ اپنے عہدوں اور سرکاری اختیارات کا غیر قانونی استعمال کریں گے، ماہرین ادویات کو ہراساں کر کے اپنے مخروط تاریخی کھیل کھیلیں گے، لیکن فارمیسی کے حقیقی اور بنیادی مسائل کو کبھی حل نہیں کریں گے۔ یہ تو ابھی تک شہر فیصل آباد کے رہائشی حافظ صدیق سیفی کی داد رسی نہیں کر سکے، جس نے 18 جنوری 2011 کو اسی گروپ کے PPA کے سابق صدر کے نام پیشہ ورانہ ظلم و ناانصافی کے خلاف مدد کی درخواست کی تھی۔ آج اس خط کو 5واں سال ہو گیا، مگر اس کا انتظار ختم نہیں ہوا۔ اگر ہم ان کا مکروہ کردار مزید کھل کر بتانا چاہیں تو صورتحال کچھ یوں ہوگی کہ مریض دوائی مانگے تو یہ کہیں گے کہ لسی پیو، جانا کراچی ہو یہ کہیں گے پشاور کا ٹکٹ لے لو، بھوکا روٹی مانگے گا یہ کہیں گے نماز پڑھ لو، سوال گندم کا کریں گے جواب میں چنا دیں گے۔ چنانچہ جو بتانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بددیانت گروہ
کو تو ماہرین ادویات کے حقیقی مسائل تک کا ادراک نہیں، ان لوگوں کی ترجیحات ہی کچھ اور ہے، یہ کبھی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کریں گے۔ معیاری نظام صحت کے لیے ڈرگ سیل لائسنس کے صرف فارمیسسٹ کو جاری کرنے اور WHO ادویاتی اور طبی تجاویز کا عملی نفاذ۔ پاکستان فارماسسٹ فیڈریشن کے مرکزی اور صوبائی ذمہ داران نے حکومت پاکستان سے ادویات کے اجازت نامے کے صرف فارمیسسٹ کو جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ڈرگ ایکٹ میں بھی جزوی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے۔ قانون ساز اداروں، قومی اسمبلی، سینیٹ اور موجودہ کابینہ کے قائل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں فارماسسٹوں کی تعداد اور آبادی کا تناسب دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک سے بہتر ہے۔ ہم سے کئی اعتبار سے پسماندہ ممالک بشمول سری لنکا، میکسیکو، بنگلہ دیش، کیوبا، کوریا، بوسٹن، ساؤتھ افریقہ، وسطی ایشیا ریاستیں، حتیٰ کہ افغانستان کے کچھ علاقے کئی حوالوں سے ہم سے بہتر ادویاتی اور طبی نظام کے حامل ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی عرب ریاستیں، سعودی عرب، جہاں آج بھی فارمیسی کی تعلیم کے ادارے ہمارے ملک سے کم ہیں، جہاں آج بھی ان کے اپنے شہریوں کی نسبت غیر ملکی، خارجی، بیرونی فارمیسسٹ کی تعداد زیادہ ہے، مگر وہاں بھی ڈرگ سیل لائسنس صرف اور صرف فارمیسسٹ کو ہی دیا جاتا ہے۔ فارمیسی یا میڈیکل اسٹور کا دروازہ تبھی کھلے گا اگر فارمیسسٹ جسمانی طور پر موجود ہوگا۔ لیکن یہ بدنصیبی پاکستانی قوم ہی کے حصے میں کیوں آئی، جہاں نان کوالیفائڈ، نان پروفیشنل اور نان ٹیکنیکل لوگ کو ڈرگ سیل لائسنس جاری کر دیا جاتا ہے، قیمتی انسانی جانوں کو متعلقہ ادویات فروشوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ پاکستان فارماسسٹ فیڈریشن کے مرکزی صدر پروفیسر ڈاکٹر طٰہٰ نذیر، صدر صوبہ سندھ پروفیسر عارف آرائیں اور صدر صوبہ پنجاب عبدالعلیم اور صدر صوبہ KPK محمد مدثر خان نے صدر پاکستان، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک و قوم کے بہترین مفاد کے لیے ڈرگ سیل لائسنس کا صرف فارمیسسٹ کو ہی جاری کرنے کو یقینی بنایا جائے۔ ڈاکٹر کمیونٹی، ڈاکٹر برادری اور بیوروکریسی کی ملی بھگت سے غریب مریضوں کو غیر معیاری ادویاتی اور طبی سہولیات کی فراہمی بند کری جائے۔ قوم اور بین الاقوامی ادارۂ صحت WHO اور دیگر اہم اداروں کی موجودہ صحت و ادویات کی سہولیات فراہم کی جائے، تاکہ ہم ایک زندہ، تابندہ اور صحت مند و توانا قوم کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جائیں۔ فارمیسسٹ کو موجودہ انتظامی اور دفتری کام کی بجائے حقیقی اور ادویاتی طبی فرائض تفویض کیے جائیں۔ فارماسسٹ الائنس پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن نے ملک کی مجموعی ادویاتی اور طبی صورتحال کے حوالے سے معیاری طبی نظام کی ضرورت پر زور دیا ہے، کیونکہ ملک کے طول عرض کے تمام تر سرکاری ہسپتالوں بنیادی ادویاتی اور طبی سہولیات سے محروم ہیں۔ ماہرین ادویات یا فارماسسٹ کو شعوری طور پر ان کے حقیقی فرائض کی ادائیگی سے دور رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف معصوم بچے مر رہے ہیں بلکہ غریب مریض معیاری ادویات سے محروم ہیں۔ زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا مریضوں کو معیاری علاج کی سہولیات میسر نہیں۔ چنانچہ پاکستان کی بیوروکریسی اور ڈاکٹر برادری کی ملی بھگت سے نظام صحت سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ موجودہ نظام میں آپ کو فارماسسٹ کا کہیں اور کسی بھی طرح کا کوئی طبی کردار نہیں ملے گا، سوائے چند ایک ہاسپٹلوں کے۔ آپ کو کہیں بنیادی ادویاتی سہولیات بشمول نسخہ جات کی جانچ کاری، مریض کی رہنمائی، ادویاتی معائنہ کاری، ترقیات زہر، ادویاتی معلومات، علاج کی درستگی، ادویات کی ترتیب اور جزیات کی درستگی نہیں ملے گی۔ ڈاکٹر کو موجودہ غلط ادویات کی وجہ سے ہر سال ہزاروں لوگ لقمۂ اجل بن جاتے ہیں۔ لہٰذا جب تک ہم فارماسسٹ کو اس کے حقیقی اور پیشہ ورانہ فرائض نہیں سونپیں گے، بین الاقوامی ادارۂ صحت WHO اور دیگر بین الاقوامی اداروں کو بیان کردہ کردار رول تفویض نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی پاکستان میں معیاری ادویاتی طبی سہولیات فراہم نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا فارماسسٹ الائنس پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے ذمہ داران نے صدر پاکستان جناب ممنون حسین، وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف اور دیگر صوبائی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ فارماسسٹوں کو ان کی موجودہ انتظامی اور دفتری کام کی بجائے حقیقی ادویاتی کردار ادا کرنے کی سہولیات فراہم کی جائے، تاکہ ہم نسل نو کو بہترین طبی سہولیات اور اپنی قوم کو پوری دنیا کے سامنے ایک تابندہ زندہ قوم کی شناخت دے سکیں۔ سرکاری PPA، سرکاری نمائندگی، سرکاری خدمت۔ اگلی بات جو ہم اپنے فارماسسٹ بھائیوں اور بہنوں کے گوش گزار کرنا چاہیں گے کہ PPA کی موجودہ منتخبہ کابینہ عملی طور پر حکومت پاکستان اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی متبادل اجتماعیت ہے۔
یہ وہی بات کریں گے جو سیکریٹری ہیلتھ، وزیر مملکت، وزیر اعلیٰ صاحب انہیں بتائیں گے۔ یہ حکومتی فیصلے سے ہٹ کر فارماسسٹ برادری کے مفاد میں ایک لفظ کہنے کی جرأت نہیں رکھتے۔ یہ اپنی برادری کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے بلکہ سرکاری فیصلوں کا نفاذ کریں گے، سرکاری حکمت عملی کریں گے۔ چنانچہ اصولی اعتبار سے پی پی اے اپنی حقیقی افادیت کھو چکا ہے۔ یہ ایسا چراغ ہے جس میں روشنی نہیں، ایسی دوائی ہے جس میں اثر نہیں، ایسی گاڑی ہے جو چلتی نہیں، ایسا کارخانہ ہے جہاں کچھ نہیں بنتا ہے، ایسی تنظیم ہے جسے اپنے ارکان کی کثیر تعداد انہیں ناپسند کرتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے چراغ کو روشن، دوا کو مؤثر، گاڑی کو چلتا اور تنظیم کو ہر دل عزیز کیسے بنا جائے؟ تو احباب گرامی، اس کا حل تلخ اور دشوار ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ ہمیں پی پی اے ہی نہیں بلکہ پروفیشنل گروپ سے بھی ملک دشمن، غدار، قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن جانے والے لوگوں کو نکالنا ہوگا۔ ان بددیانت لوگوں کی شناخت قطعاً دشوار نہیں، کیونکہ گزشتہ 2 دہائیوں سے نہ ان کے لچھن بدلے ہیں، نہ ہی لہجے میں تبدیلی آئی، نہ انداز و بیان میں تغیر برپا ہوئے۔ چنانچہ ہم ان کے خلاف یکسو و یکجا ہونا ہوگا، ان کی شناخت و پہچان میں پوری برادری کی رہنمائی کرنا ہوگی، ان کی کڑی نگرانی اور ہر سطح پر ہر نوعیت کا پیچھا کرنا ہوگا۔ پیشہ فارمیسی کی پسماندگی و بدحالی میں فارمیسی کونسل آف پاکستان کا مجرمانہ کردار۔ پاکستان فارمیسی کونسل پیشہ فارمیسی کا سرکاری انتظامی ادارہ ہے جو فارمیسی ایکٹ 1967 کے تحت مورز وجود میں ہے، جس کا بنیادی مقصد فارماسسٹ متعلقہ افراد جملہ املاک کا انتظام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ادویات استعمال کرنے والوں کو تحفظ فراہم کرنا، ان کی صحت و تندرستی کو یقینی بنانا بھی پی سی پی کے قانونی فرائض کا حصہ ہے۔ اب کیونکہ گزشتہ 2 دہائیوں سے پوری دنیا میں فارماسسٹ کا شعبہ طب میں کردار بدل چکا ہے، اس کے پیشہ ورانہ فرائض کا مرکز و محور ادویات کی بجائے مریض ہو چکا ہے۔ فارماسسٹ کو ادویاتی انتظامی امور کے ساتھ اب مریض کی طبی جزیات کا بھی ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے اس پس منظر میں پی سی پی مریض اور مرض کو صحیح علاج، مستند ادویات و بین الاقوامی معیاری ادویاتی اور طبی سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے جرأت مندانہ اقدام کرنے پڑیں گے، ورنہ پیشہ فارمیسی نہ صرف اپنی حقیقی سماجی پہچان سے محروم ہو جائے گی بلکہ دکھی انسانیت کو معیاری ادویاتی طبی سہولیات بھی نہیں فراہم کر سکے گی۔ مگر قرائن کہتے ہیں کہ پی سی پی کے موجودہ سیکریٹری جناب نذیر الدین احسن صاحب اور ان کا عملہ اسٹاف نہ اس اصولی کردار کی ادائیگی کی صلاحیت رکھتے، نہ ہی ان میں کوئی ایسی مثبت خواہش نظر آتی ہے، نہ ہی ان کے پاس فارمیسی اور فارماسسٹ کو اجاگر کرنے کا کوئی عزم اور ارادہ محسوس ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اسی پس منظر میں کوئی مربوط حکمت عملی اور منصوبہ بندی ہے۔ چنانچہ پی سی پی کی مذکورہ ناقص کارکردگی اور اس جیسے کئی پیشہ ورانہ مسائل کے حل کے لیے 2009 میں پاکستان فارماسسٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی گئی، جو اگرچہ 1989 سے ہی فارماسسٹ فورم کے نام سے ایک مربوط اور منظم گروپ کی صورت میں موجود تھا، مگر اصولی قانونی بنیاد پر اسے مزید مؤثر اور ختم کرنے کے لیے پاکستان فارماسسٹ فیڈریشن کا نام پاکستان ایسوسیٹ ایکٹ 1960 کے تحت رجسٹر کرایا گیا، جس کے بعد یہ ملک کی واحد اصولی اور جمہوری اور ماہرین ادویات کی حقیقی نمائندہ تنظیم بن گئی، جس سے نہ صرف سیاسی و غیر سیاسی اور سرکاری اور سماجی سطح پر فارمیسی کو نہیں پہچان دی بلکہ اخلاص، حکمت دانائی کے ساتھ کھلے اور چھپے انداز میں ماہرین ادویات کی بے لوث خدمت کی ہے، جسے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ انتہائی عزیز فارماسسٹ ساتھیوں، آج ہم موجودہ حالات کے تناظر میں پی سی پی کے فارمیسی اور فارماسسٹ کے حقوق کے لیے اصولی و حقیقی کردار کی جزیاتی جائزہ پیش کریں گے، جسے ہم اپنے قارئین کی آسانی کے لیے مندرجہ ذیل نکات کی صورت میں تعلیق کیا ہے۔ اول ہم پیشہ فارمیسی کی تعلیم، طریقہ تدریس، پیشہ ورانہ تربیت اور اس کے متعلقہ اداروں کی بات کریں گے، جہاں نہ اساتذہ اور طلباء کی مطلوبہ شرح ہے، تجربہ گاہوں میں بنیادی ضروری آلات و اوزار ہیں، نہ ہی مطلوبہ کیمیائی مراقبات ہیں، حتیٰ کہ کئی اداروں میں فارماکولوجی، فارماسیوٹکس، فارماسیوٹیکل کیمسٹری، مائکرو بایولوجی، فارماکوگنوسی، پیتھولوجی، اناٹومی، فزیولوجی اور دیگر اہم مضامین کی معیاری پیشہ ورانہ تربیت کی سہولیت تک نہیں ہے۔ ادویاتی و طبی تربیت کے لیے ہسپتالوں میں جانے والے طلباء و طالبات مطلوبہ ماہرین پی سی پی کے موجودہ
مطلوبہ ماہرین تربیتی سہولت و ماحول کے فقدان کی وجہ سے انتہائی اہم پیشہ ورانہ جزیات سے محروم رہ جاتے ہیں، جس کے لیے PCB کو یقیناً اپنے ضوابط اور ریگولیشن کو سختی سے نفاذ کرنا ہوگا۔ مگر قرائن کہتے ہیں کہ PCB کے موجودہ سیکریٹری جناب نذیر الدین احسن صاحب اور ان کا اسٹاف ایسی کوئی مثبت تبدیلی کا برپا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ ایسی ہر کاوش سے حتی المقدور پرہیز فرمائیں گے، کیونکہ اس کے لیے ذہنی آمادگی چاہیے، جذباتی لگاؤ اور ہنر اور پیشے میں سے وفاداری چاہیے، متعلقہ قابلیت و اہلیت چاہیے۔ مگر ہم نہیں سمجھتے کہ ان میں سے کوئی ایک محرک PCB کو مذکورہ مقاصد کے لیے عملاً کچھ کر گزرنے پر مجبور کر سکے۔ آج PCB کی ناکامی تعلیمی پیشہ ورانہ حکمت عملی اور منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ فارمیسی کے طلباء کا کوئی مربوط امتحانی نظام نہیں، کسی ادارے میں اندرونی تو کہیں بیرونی، کہیں سیمسٹر سسٹم تو کہیں سالانہ نظام ہے۔ کسی ادارے کے نالائق اور سست طلباء دوسرے ادارے کے ذہین اور محنتی طلباء سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کئی طلباء اپنے اصولی اور قانونی استحقاق سے محروم رہ جاتے ہیں، جسے PCB کو فی الفور حل کرنا چاہیے۔ علاوہ ازیں PCB کے غیر مربوط نظام تعلیم کی وجہ سے کئی اداروں کے اساتذہ درس و تدریس کے بنیادی اصول اور پیشہ ورانہ تعلیم و تقدس تک کا شناسہ نہیں کر سکتے۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔